امام رضا علیہ السلام اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے یہ وصیت کر رہے ہیں، عظمت سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ اے میرے فرزندان، تمہارا یہ بھائی علی ابن موسیٰ الرضا عالم آل محمد ہے۔ اے میرے فرزندان، ہمیشہ اس عالم آل محمد کی پیروی کرنا۔ گویا آپ اپنے اولاد کو یہ درس دے رہے تھے کہ ہر حال میں اطاعت گزارے امام رضا علیہ السلام رہے۔ یہ تو امام رضا علیہ السلام کے والد گرامی آپ کی عظمت بتا رہے ہیں۔ عظمت وہ کہ جسے دشمن بتاتا ہوا نظر آئے۔ جب آپ کو ولی عہد بنانا چاہ رہا تھا مامون، اور اس کے شاہی خاندان میں اختلاف ہوا، لوگوں نے کہا کہ کیوں آپ یہ علویوں میں اپنی حکومت کو منتقل کرنے کی یہ غلطی کر رہے ہیں ان کو ولی عہد بنا کر؟ تو اس کا جو جواب دیا وہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا جواب ہے کہ جو آل محمد کے علم پر، آل محمد کی فضیلت پر تھوڑا سا بھی شک و تردد رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ایک شافی جواب ہے، مامون کا، کسی ماننے والے کا نہیں، جو حقیقتاً امام کا دشمن ہے۔ وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سن لو اے میرے قبیلہ والو، کہ اس وقت کرۂ ارض پر عظمت میں ان سے زیادہ نمایاں، ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا۔ مامون کہتا ہے کہ کرۂ ارض پر، اس وقت کرۂ ارض پر بزرگی میں ان سے نمایاں، نیکیوں میں ان سے زیادہ آشکار، زہد و تقوی میں ان سے زیادہ بلند مقام پر، خوف خدا میں ان سے زیادہ آگے جانے والا، اللہ کے معاملے میں ان سے زیادہ سخت گیر، اور مومنوں کے قلوب میں ان سے زیادہ محبت رکھنے والا مجھے کائنات عالم میں اس وقت امام رضا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا خوبیاں بیان کی دشمن نے، کہ بزرگی میں سب سے نمایاں ہے، نیکیوں میں سب سے ممتاز ہے، خوف خدا میں سب سے بلند ہے، اللہ کے معاملے میں سخت گیر ہونے کے حوالے سے سب سے بلند ہے، اور مومنین کے قلوب میں محبت رکھنے میں سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ دشمن دیکھ رہا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، گویا مامون اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آج اگر میں مسلمانوں کا حاکم بن کر بیٹھا ہوں تو میری یہ حکومت مسلمانوں کی گردنوں پہ ہے، اصل میں قلوب مسلمین کا حاکم امام رضا علیہ السلام ہے۔ اور صرف امام رضا علیہ السلام نہیں ہے، کائنات عالم میں اگر نظر اٹھائیں تو قلوب کی حقیقی حکومت اگر کسی کو میسر ہے تو وہ آل محمد ہے۔ وہ زندان میں رہیں تو قلوب کے حاکم، وہ ولی عہد بن کر رہیں تو قلوب کے حاکم، وہ زیر خنجر نماز پڑھ رہے ہوں تو قلوب کے حاکم، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح قید خانہ جبر میں بھی ہوں
تو وہ قلوب کے حاکم ہوتے ہیں۔ یہی تو حسن ہے، اور یہی تو سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کا کمال ہے۔ اور ہماری اس پاک دھرتی کی ایک بہت بڑی خطابت کا خورشید تاباں مولانا اظہر حسن زیدی خداوند قدوس ان کی قبر اطہر پہ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ عظمت اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ دشمن کی تلواریں تو ان کی طرف اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ان کی کردار پہ کسی دشمن کی انگلی اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور میں اپنا جملہ نوجوان بیٹھے ہیں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ائمہ معصومین معجز نما ہیں، اور ان کی معجز نمائی کا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی گناہگار ان کی سیرت سے منسلک ہو جائے تو وہ گناہگار نہیں رہتا، وہ اپنے زمانے کا ہور بن جاتا ہے۔ یہی تو کمال ہے، معجز نمائی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا۔ اور یاد رکھیں، یہاں ایک پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا کہ پوری سیرت ائمہ معصومین اگر پڑھ کے دیکھیں تو کچھ چیزیں تمام ائمہ معصومین علیہ السلام میں مشترک نظر آتی ہیں۔ پہلا نکتہ ہے کہ ہر معصوم نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے مرکز علمی یعنی مدینہ منورہ میں موجود رہیں، اس ممبر رسول کے کہ جس کے وہ حقیقی وارث ہیں، اس ممبر کے ساتھ منسلک نہیں۔ اگر چھوڑا ہے تو عالم مجبوری میں چھوڑا ہے۔ دوسرا، ائمہ معصومین علیہ السلام بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں نے ملت جعفریہ کی ایک عظیم شخصیت کا نام لیا تو میرے ذہن میں فوراً ایک اور شخصیت کا نام بھی آ گیا۔ میں ان کا ایک جملہ بھی بیان کر دوں گا، اور ان کی عظمت علامہ ذیشان حیدر جوادی رب ذوالجلال ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ مجھے بہت پسند آیا نقوش عصمت کا جو مطالعہ کرتے ہیں، یہ اسی سے ہی میں نکتے لے رہا ہوں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں، جیسے کہ عالمین کے رسول کو تو خداوند قدوس نے وعلیکم السلام سورہ جمعہ میں یہ ارشاد فرما دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عالمین کے رسول کو رب ذوالجلال نے یہ بتا دیا کہ اے میرے حبیب، یہ آپ کی 3 بڑی پرائم ڈیوٹیز ہیں جو سورہ جمعہ، جس کو آپ نماز جمعہ میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ یہ بتایا کہ میرا رسول کیا کرتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے، مومنین کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی ایجوکیشن سے منسلک افراد بیٹھے ہیں تو وہ اس کا لطف لیں گے۔ کیسی ترتیب ہے کہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، مومنین کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ تعلیم و تعلم اتنا اہم امر ہے کہ پہلے آیات قرآنی سے قلوب کی زمینہ سازی کی کرنی پڑتی ہے، پھر اس قلوب کی زمینہ سازی کرنے کے بعد پھر وہ قلب جب پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ کتاب و حکمت کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کتاب و حکمت کے عمل کو پہلے فوقیت دے رہا ہو، اور یہ میں خطیبانہ جملہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن بات آ گئی، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کتاب میری اصلاح کر دے گی، یہ کتاب میری فلاح کے لیے کافی ہے، یہ کتاب میری نجات کے لیے کافی ہے، تو اسے یہ بتانا پڑے گا کہ پہلے آیات کو سن کر اپنی زمین قلب کی اصلاح کرو گے تو یہ کتاب اس پہ اثر کرے گی۔ لہذا علامہ ذیشان